بیڑا پار ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے, کہ ایک صاحب تھے, ان کو بار بار گناہ کرتے تھے, بہت ہوتا تھا. کبھی وہ جاتے تھے مسجد میں اور کچھ دین کی باتیں سنتے تھے, دل میں خیال ہوتا تھا میں مر نہ جاؤں کہیں ایسے ہی اپنے حال کی اصلاح, میرے اندر تو اتنی رذائل ہیں, اتنی بری عادتیں ہیں, اتنی کیسے چھوڑوں, کسی اللہ کے ایک بندے کے ہاتھ پر بیعت کروں اور میں اس سے جو ہے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے حال کی اصلاح کروں. روزانہ ارادہ کرتے, پھر وہ ہوتا تھا ذرا, پھر تجدید کرتے تھے. اچھا, پھر ایک رات کو سوئے تو انہیں ایسا لگا کہ بالکل خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور میرا مسئلہ مشکل ہو رہا ہے. تو انہوں نے جب ہی نیت کی کہ جو بھی صبح مل جائے گا مجھے, جو بھی صبح مل جائے گا اسی سے میں بیعت ہو جاؤں گا, کوئی بھی ہو میں انتظار نہیں کروں گا ایسا شیخ مل جائے ویسا شیخ مل جائے. اب وہ ایک چور چوری کرنے گیا, کسی کے یہاں نقب لگایا, وہ لوگ اٹھ گئے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. چور ذرا تیز تھا, ہوشیاری سے کافی آگے نکل آیا, وہ ان کے گاؤں میں آ گیا دوڑتا دوڑتا, پیچھے سے لوگ بھاگے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ گیا, وہیں پکڑ لیا اس کو اور کہا بھائی میں نے عہد کیا ہے کہ جو بھی مجھے ملے گا میں اس سے بیعت ہو جاؤں گا اور میں اپنے حال کی اصلاح کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو چور ہوں, کیسی بات کر رہے ہو, میں خود بہت بگڑا ہوا ہوں, میں تو چور ہوں. چور ہوگا میں تو, مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے, مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا, کہ میں بتاتا ہوں, میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کیسے بیعت ہوتے ہیں. تو پہلے اس نے بیعت ہونا اس کو بتایا, پھر اس سے بیعت ہو گیا, پھر اس نے چھوڑ دیا, لوگ آئے تو کس طرح. اب کیا کروں میں بتائیے مرشد صاحب. انہوں نے کہا جاؤ, اسے کچھ آتا تو تھا نہیں, اس نے کہا جاؤ پہاڑی پہ بیٹھ, وہاں چلے جاؤ کسی یکسوئی میں, اور وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے سچی توبہ کرو, جب تک توبہ نہ ہو جائے سر نہ اٹھانا. اور وہیں سجدے میں پڑا رہا ہے, اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میرے حال کی اصلاح کر دیجئے, میرے اللہ میں کیسے آپ کو منہ دکھاؤں گا, میرے اندر یہ برائی یہ برائی یہ برائی, ان برائیوں کے ساتھ میں کیسے آؤں گا اور آپ کے نبی کو کیسے منہ دکھاؤں گا. روتا تھا, گڑ گڑاتا تھا. تو حضرت شیخ نے کہا, حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ بہت مخلصانہ سچی طلب کے ساتھ وہاں سجدے میں پڑا ہے, اس کو جاؤ بلاؤ اور اس کو جا کے طریق تعلیم کرو, اس کے علاج اسے منزل تک پہنچاؤ. حضرت خضر علیہ السلام نے جا کر کہا بھیا بندے اٹھا, اللہ کو تیری توبہ قبول ہو گئی ہے, تجھے اللہ تعالیٰ نے مراد تک پہنچانا طے کیا ہے, اور اٹھ جائے. کہنے لگے میں مرید ہوں اپنے پیر کا, خضر ہوں گے اپنے گھر کے, مجھے تو انہیں سے وہ کرنا ہے. تو اللہ یہ تو بندہ عجیب ہے, کہتا ہے مرید تو میں ان کا ہوں, خضر ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے پیر کو بلاؤ اور اس کو پہلے طریق تعلیم کرو اور اس کو جو ہے منزل تک پہنچاؤ اور اس کو مرشد بناؤ, اس کو اصول آداب سکھاؤ سارے, پھر اس کو لے جاؤ. چنانچہ خضر علیہ السلام نے اس کو تعلیم و تربیت کی اور پھر اس کو لے کر گئے. میں تیرا پیر آیا ہوں. وہ سجدے سے اٹھا. تو شیخ نے لکھا ہے کہ طالب اگر صادق ہو تو مطلوب کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ اگر آپ سچی طلب کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان مدرسوں, ان اداروں کا بھی کام بنے گا اور ان اساتذہ کا بھی کام بنے گا, ہم سب کا کام بنے گا. بس یہ ہے کہ آپ کو ظاہر طلب اور ہمارے چاہے طالب ہو یا مطلوب ہو, ہمارے لیے آئیڈیل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور وہ آئیڈیل جبھی اسوہ حسنہ ہم بن سکتے ہیں اور آپ کے پیرو بن سکتے ہیں جب ہم معلم بن کر زندگی گزاریں, جو کچھ سیکھتے جائیں سکھاتے جائیں دوسرے کو, اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے. ہمیں خیر امت ہیں, ہم خیر امت اسی اس پر ہیں کہ ہم صرف انفرادی زندگی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعوت اسلام میں محض ایک فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرز حیات کا نام ہے دعوت, ایک وے آف لائف ہوتا ہے نا, اس کا نام ہے دعوت. جو خیر ہمارے پاس ہے پوری انسانیت میں جس کے پاس میں پہنچا سکتا ہوں اس تک پہنچ جائے, اور جس شر سے میں بچا ہوا دنیا کا ہر انسان بچ جائے, اس سوچ کے ساتھ جینا اور اس طرز زندگی سے جینا, اس کا نام مسلمانی ہے.